अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कल रावलपिंडी में एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया है, जहाँ खूबसूरत नौजवान टिकटॉकर गर्ल को बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा है। इसका बैकग्राउंड, वजह अनाथ, कातिल कौन है, कातिल का मकतूला से रिश्ता क्या है, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिस पर टिकटॉकर गर्ल को कत्ल कर दिया गया है। ये सब आज के वीलॉग में मैं आपके साथ जब डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी, तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। रावलपिंडी में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जनाब ढोक चौधरिया के इलाका में। ढोक चौधरिया जो है वो पुलिस स्टेशन रवात की हदूद में आता है। यहाँ पर घर के सरबरा का नाम है इखलाक अहमद साहब और इखलाक अहमद साहब की अहलिया का नाम है उज़मा साहिबा। एक इनकी बेटी है, इस बेटी का नाम है महक शहजादी। महक शहजादी एक गुड लुकिंग लड़की है, 20 साल इसकी उम्र है, पढ़ाई में अच्छी बच्ची है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज ज्वाइन किया और अब आजकल ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। अपने वालिद साहब से एक दिन कहती है कि पापा मुझे मोबाइल लेकर दें, मैंने मोबाइल लेना है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास, क्लास फेलोज के पास मोबाइल है, बस मेरे पास नहीं है। पापा कहते हैं हमने नहीं लेना मोबाइल, हमारे घर का माहौल नहीं है बेटा ऐसा, और वैसे भी आजकल माहौल बड़ा खराब है, बड़े मसले मसाइल बन जाते, छोड़ो हम नहीं लेते मोबाइल। कहती नहीं पापा, मैंने अपनी जो थ्योरीज होती हैं जो मुझे समझ नहीं आती हैं उसके मुतालिक कभी कभार कॉल करनी पड़ जाती है। अगर मोबाइल होगा मैं अपने टीचर को कॉल करके दोबारा से समझ लूंगी। तो मुझे स्टडीज को अच्छे अंदाज में मजीद आगे जाने के लिए मोबाइल की अब जरूरत है। ऑनलाइन चीजें देखनी होती हैं, रिसर्च करनी होती है। तो ये बात जो है वो पापा को समझ आ जाती है। पापा कहते हैं ये बात तो ठीक है कि तुम्हें स्टडी के लिए चाहिए, चलो मैं आपको लेकर देता हूँ। मोबाइल ले देते हैं और जिंदगी मामूल पर चल रही है। रात के टाइम अपने काम से फारिग होकर जब घर पर आते हैं वालिद साहब, तो आकर देखते हैं कि महक खाना खा रही है एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल पर टिकटॉक्स देख रही है। वालिद साहब बड़ा गुस्सा करते हैं, कहते हैं ये क्या बेहयाई खोल के बैठी हो भाई तुम, ये मोबाइल तुम्हें स्टडीज के लिए लेकर दिया था, टिकटॉक देखने के लिए, बेहयाइयां ये देखने के लिए नहीं दिया था। इसीलिए तुम्हें मना करता था कि हम मोबाइल नहीं लेंगे, मोबाइल की वजह से बच्चियां खराब हो जाती हैं। अब ये खौफ खा जाती है कि अब्बू तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, फौरन से ऐप को, टिकटॉक को क्लोज कर देती है। उसके बाद कुछ दिन और अच्छे घर में गुजरते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। कुछ दिन के बाद सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बाप बाहर से आता है, इसके हाथ में मोबाइल है और ये बैठ के टिकटॉक्स मजे से देख रही है स्माइली फेस के साथ। लेकिन इस मर्तबा चेंजेस ये होती हैं कि पहले अकेली बैठ के खाना खाते हुए टिकटॉक देख रही थी, इस मर्तबा अपनी वालदा को भी साथ बिठाया, वो भी देख रही है, ये भी देख रही है। तो ये बात बाप को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि पहले तो महक मैं तुम्हें समझा कर गया हूँ, उस दिन डांटा है मैंने, तुमने अपनी माँ को भी साथ लगा लिया बेहयाई पे, और ये भी तुम्हारे साथ मिलकर बेहयाइयां देख रही है और करवा रही है। इस पर माँ को भी डांटता है और बेटी को भी डांटता है, यानी अपनी बीवी को भी डांटता है, अपनी बेटी को भी डांटता है, खूब डांटता है। और डांटने के बाद कहता है कि तुम लोग बेहयाई से बाज आ जाओ। जवाब देती है मैं कि पापा मैं तो सिर्फ देख ही रही हूँ, मैंने किया क्या है जो आप मुझे कह रहे हैं कि तुम बेहयाई कर रही हो। बस टाइम अच्छा पास हो जाता है, बंदा एंटरटेन हो जाता है, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बीवी कहती है क्या हर टाइम आप पीछे ही पड़े रहते हैं, इतना पीछे ना पड़ा करें बच्चों के। बाप खामोश हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। 7 जून को ईद उल अजहा गुजरी और 7 जून को महक ने कुछ ईद के ट्रैक्स पर, सॉन्ग्स पर, डायलॉग्स पर कुछ वीडियोस बनाई। टिकटॉक पर अपना एक चुपके से अकाउंट बनाया और उसके ऊपर वीडियोस बनाई और उन वीडियोस को प्राइवेटली तौर पे रख लिया, कुछ को ड्राफ्ट में रख लिया, कुछ को प्राइवेटली रख लिया। अब वो कोई और तो नहीं देख सकता था, लेकिन महक तो देख सकती थी। होता कुछ इस तरह से है कि 8 जुलाई को रात 11 बजे वालिद साहब कामकाज खत्म करके अपने घर पर आते हैं और आते सार खाना खाने लगते हैं। खाना शाना खाने के बाद कहते हैं, दिल में आता है कि जरा महक को तो देखूं करती क्या है। महक के कमरे में जाते हैं, जाकर देखते हैं कि महक तो बैठ के पढ़ रही होती है और मोबाइल इसका चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है, स्विच के पास। बाप मोबाइल पकड़ता है, स्क्रीन तो ऑफ होती है, पासवर्ड लगा होता है, तो बाप महक को कहता है इसको जरा खोल के दो, मुझे पासवर्ड लगाओ। महक पासवर्ड लगा के देती है और बाप पहली जो क्लिक होती है वो टिकटॉक ऐप पर होती है। खोलते हैं, देखते हैं कि महक तो आगे ईद के ट्रैक्स पर, सॉन्ग्स पर बाकायदा एक्ट करके वीडियो बना के बैठी हुई है उसके अंदर। याद रहे कि ये वीडियोस प्राइवेट हैं, पब्लिक नहीं है। अब बाप पूछता है कि ये क्या तमाशा है भाई तुम्हारा, तुम्हें मना भी किया था, अब तुम मजीद बिगड़ती जा रही हो, बिगड़ती जा रही हो। महक आगे से कहती है अब्बू ये मेरे टिकटॉक्स हैं, ये मेरी वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियोस और टिकटॉक्स मेरे प्राइवेट हैं, ये कोई देख नहीं सकता, ये सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल है, मेरा अकाउंट है।
اور کوئی نہیں دیکھ سکتا, آپ تسلی رکھیں. پھر باپ آگے سے کہتا ہے جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ ڈانٹا تم نے کہا کہ میں تو صرف ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوں, اب تم بول رہی ہو کہ میں نے تو صرف ویڈیوز بنائی ہیں, پرائیویٹ ہیں, اگلی دفعہ تم بولو گی کہ میں نے تو پبلک بھی کرنی ہے, میرے تو فینس ہی بہت ہیں. تو یہ کیا تماشا تم نے شروع کر لیا, آخر وہی کیا نا بے حیائی والا کام, اسی لیے تو میں موبائل لے کر نہیں دیتا تھا. ماں کو غصے میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی آؤ کمرے میں. جب وہ کمرے میں آتی ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کچھ پتا ہے کہ تمہاری جوان بیٹی گول کیا کھلاتی پھر رہی ہے. ماں ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا. ماں کہتی کیا ہو گیا, اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. باپ آگے سے کہتا ہے کہ اس نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنائی ہیں گانوں کے اوپر, پتا ہے تمہیں اس بارے میں کچھ, کہاں رہتی ہو. ماں کہتی نہیں مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا, لیکن اس نے اگر بنائی ہے تو اس نے غلط کیا ہے. بیٹی سے کہتا ہے فوراً موبائل پکڑو, اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرو اور اس ایپ کو اڑاؤ, یہاں سے ڈیلیٹ کرو, اس ایپ کو ہم نے نہیں رکھنی. اب بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بیٹی آگے سے کہتی ہے اچھا پاپا میں بعد میں کر دوں گی, آپ غصہ نہیں کریں. باپ کہتا ہے ابھی کرو میرے سامنے, میں نے دیکھنا ہے. کہتی پاپا یہ کون سا کوئی غلط کام ہے, کیوں ایک بات کے آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں, کر دوں گی بعد میں. ماں آگے سے کہتی ہے مہک زیادہ بکواس نہیں کرو, تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرو تو کرو, اس میں بحث کی کون سی بات ہے. مہک آگے سے بلنٹلی کیا کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنا. جیسے ہی باپ یہ بات سنتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, فوراً اپنے کمرے میں نچلی منزل پر جاتے ہیں اور جا کر اپنے کمرے سے اپنی لوڈڈ بندوق پسٹل اٹھا کے لے آتے ہیں اور آ کر اپنی بیٹی کو سامنے کھڑے ہو کے اس کے سینے پر فائر مار دیتے ہیں. ماں لپکی فوراً سے مہک کی جانب, اس کو پکڑا, اس کو دیکھا اور اتنے میں اپنے شوہر سے کہا کہ بس 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 اور گولی نہ مارنا. شوہر موقع دیکھ رہا ہے, سچویشن دیکھ رہا ہے اور ٹل گیا. اتنے میں اب ماں کا انٹرسٹ صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ فٹافٹ ریسکیو والوں کو بلائیں تاکہ مہک کی جان بچائیں. 1122 پر کال کرتی ہے اور وہ ودن 7 to 8 منٹس آ جاتے ہیں. جب ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ یہ کیس آیا ہے, سیریس کنڈیشن ہے, ڈاکٹرز جب اس مہک پیشنٹ کو لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ گولی کس نے ماری ہے. تو مہک کی والدہ بتاتی ہیں کہ اس سے خود ہی لگ گئی ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تو MLC ہے, یہ سادہ کیس نہیں ہے, گولی لگی ہوئی ہے, پولیس کو بلاؤ. پولیس کو کال بھی کر دی جاتی ہے اور ساتھ میں مہک کے ٹریٹمنٹ کا آغاز بھی کر دیا جاتا ہے. اس کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جاتے ہیں. اندر لے جا کر ڈاکٹرز 5 to 6 منٹس اس کا کمپلیٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر آ کے معائنہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مہک اس دنیا سے جا چکی ہے, وہ نہیں بچی, آنے میں دیری ہو گئی. اب اس سچویشن کے دوران باپ فرار ہو چکا ہے, پولیس کو کال جا چکی ہے اور نفری چوکی کی موقع پر ہسپتال میں آ چکی. آ کر پولیس والوں نے سب سے پہلے پوچھا کیا نام ہے لڑکی کا, مہک. ماں کدھر ہے اس کی, یہ جو ساتھ کھڑی ہے یہ اس کی ماں ہے. باپ کہاں ہے اس کا, باپ کا نہیں پتا, ادھر ہی کہیں ہوگا. گولی کس نے ماری اس کو, یہ ٹک ٹاک اپنے بنا رہی تھی اور اسی دوران اس سے لگ گئی ہے خود کو. اس پر پولیس والے جو ہیں وہ چونک جاتے ہیں کہ نہیں خود سے نہیں لگی, معاملہ کچھ اور ہے, خود سے لگتی ہے تو سینے پہ نہیں لگتی, اینگل اور ہوتا ہے. خیر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کروائیں گے, پھر اس کے بعد باقی معاملات ہوں گے. تو ڈاکٹرز پھر مہک کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے مورچری شفٹ کر دیتے ہیں اور پھر والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں, ہم جائے وقوع کا دورہ کرنا چاہتے ہیں, کہاں پر بیٹھ کر یہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی. خیر والدہ کو لیتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اسی کمرے میں جہاں پر اس کو بیماری ہوتی. آ کے کہتے ہیں کہ بتائیے کون سی جگہ تھی جہاں مہک بیٹھی تھی. والدہ بتاتی ہے کہ جی یہاں پر بیٹھی تھی. پولیس والے کہتے ہیں بندوق کہاں ہے جس سے خود کو لگ گئی ہے مہک سے. اس کا جواب بھی ماں نہیں دے پاتی, آئیں بائیں شائیں شائیں, کوئی جواب نہیں ہے. بندوق غائب, باپ کدھر ہے, ادھر ہی ہوگا کہیں, باپ غائب. اب یہ 2 ثبوت کافی ہیں کسی بھی کیس کو دیکھنے کے لیے. اب اس کیس میں یہ کافی ہیں 2 چیزیں. ماں سے پھر پولیس سخت سے سخت سوال کرتی ہے, ٹیکنیکل انداز میں اگلواتی ہے, تو یہ ٹیکنیکل انداز میں تمام چیزیں بریک کر دیتی ہے. اب کہتی ہے میں آپ کو سچ بتاتی ہوں, مہک نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا, ویڈیوز بنائی, ان کو پرائیویٹ رکھا. اس کے باپ کو غصہ آیا, اس نے کہا ڈیلیٹ کرو, اس نے کہا میں نے نہیں کرنی. اس پر اس کے باپ نے اپنی بندوق سے مہک کو گولی مار دی ہے. میں موقع پر موجود تھی, میں نے یہ کہا کہ بس کرو اور نہ کرو. وہ بھاگ گیا اور میں اس کو ہسپتال لے گئی. ہسپتال والوں نے نہ جانے کیسے آپ لوگوں کو اطلاع دے دی. پولیس نے پوچھا بی بی تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا, پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ خود ہی ٹک ٹاکس بنا رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے گولی لگ گئی ہے. آگے سے والدہ جواب دیتی ہیں میرا شوہر غصے میں یہ کر بیٹھا ہے, میں مانتی ہوں, لیکن میری دلچسپی اس ٹائم یہ تھی کہ میں کسی طرح مہک کو بچا لوں, اس کو گولی لگ گئی ہے, اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے, اس لیے میں
آئیں بائیں شائیں کر رہی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ فوت ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے. روات پولیس اسٹیشن راولپنڈی مقدمہ درج ہو گیا 302 اور 311 کا، جس کے مدعی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مدعی ریاست بنی ہے، پولیس خود بنی ہے. غیرت کے نام پر یہ قتل ہوا. ملزم اب تک مفرور ہے. بیٹی دنیا سے جا چکی. ماں کبھی بیٹی کو بچانے کے چکر میں تو کبھی شوہر کو بچانے کے چکر میں. اور میں نے میجورٹی کیسز میں عورت کا کردار یہی دیکھا ہے. کہیں وہ بیٹے کو مینج کر رہی ہے، کہیں وہ بیٹی کو مینج کر رہی ہے، کہیں وہ شوہر کو مینج کر رہی ہے، کہیں ساس سسر کو مینج کر رہی ہے. خیر، میسج آج کے کیس میں صرف اتنا سا ہے کہ ایک باپ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اپنی اپنی ایجوکیشن، ایکسپیرینس، نالج کے مطابق روٹی کما کے لاتے ہیں گھر، اور اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال کے ان کو آہستہ 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 سب بڑا کرتے ہیں. بچے ہو جاتے ہیں جب جوان، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جانے لگتے، زبان لگ جاتی. اب باپ سمجھا رہا ہے کہ بچے ٹک ٹاک کو نہ یوز کرو، بند کر دو، اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ بند کر دیں. اس میں کون سی برائی ہے؟ ٹک ٹاک ہی تو ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو جائے گا تو کاروبار بند ہو جائے گا، زندگی بند ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے. آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے تو آپ نہ یوز کریں. آپ کیوں اپنے گھر کے ماحول کے خلاف جا کے سامنے کھڑے ہو کے اکڑ کے آگے سے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا؟ دیکھیں، آپ کے اکڑنے سے، یہ تمام لوگوں کے لیے میسج ہے، مہک کے اکڑنے سے ہوا کیا؟ گولی لگ گئی. لگ نہیں گئی، گولی مار دی گئی، دنیا سے چلے گئی، ختم قصہ. اب کون دیکھے گا بیٹھ کے ٹک ٹاک؟ بھائی جس نے پالا پوسا اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے تو ٹک ٹاک کی زیادہ اہمیت ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. اور والدین ہوں، ماں ہو یا باپ ہو، اللہ نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ جہاں بچے بات نہ مانے ان کو گولی مار دو. نہ ایسا پاکستانی قانون نے کہا، نہ ایسا گورے کے قانون نے کہا، نہ ایسا دین نے کہا. تو گولی مارنے کا، کسی کی جان لینے کا اختیار تو ہے ہی نہیں، چاہے وہ رشتہ باپ کا ہے، ماں کا ہے، بھائی کا ہے، شوہر کا ہے. نہیں مار سکتے آپ کسی کو. اللہ کی امانت ہے، آپ ایسے خیانت کرتے ہیں گولی مار کے. تو اختیار تو کسی کا نہیں ہے گولی مارنے پر. اور اگر آپ یہ غصے میں آ کے کر بیٹھتے ہیں تو مجھے بتائیں، کل تک آپ اس بات کو چھپا رہے تھے کہ میری بچی کے نظروں سے، میری بچی کے سامنے سے ٹک ٹاک نہ گزرے، خراب ہو جائے گی، بے حیائی. یہ انٹرسٹ ہے نا باپ کا. اب دنیا کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے باپ نے گولی ماری ہے، بچی مر گئی ہے اور باپ بھاگتا پھر رہا ہے، مفرور ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بے عزتی سے یہ بے عزتی ڈبل ہو رہی ہے. شکریہ.